آپشن جو رہ چکی ہے ثنا وہ صرف نواز شریف ہی رہ گئی ہے، کیونکہ ابھی تو ہم جو دیکھ رہے ہیں صورتحال پیپلز پارٹی کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے شکنجے کافی سخت ہیں. کس طرح سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ نواز شریف کو ہی آنے والے وقت میں چوتھے وزیر اعظم بنانا ہے، تو آپ مانتی ہیں کہ فی الحال نواز شریف؟ میں نے نہیں کہا چوتھا وزیر اعظم، وہ آپ نے تو نہیں کہا، لیکن ناک کچھ کہتے ہوئے بھی فہیم سب کچھ کہہ گئے. ثنا آپ سے سوال. نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیے سدا فہیم بھائی تو ویسے ہی لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے آدمی، بڑی باتیں کھل کے کر دیتے ہیں. مجھے پتا چلیں آج آپ نے کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ کے آدمی. جی میں ہوم اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں. بات کریں گے فہیم بھائی، کر سکتے ہیں، یہ بہادر آدمی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے جہاں تک معذرت کی بات ہے نا، اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کی انٹریکشن کی بات ہے، آپ کو وہ زمانہ یاد ہے پیپلز پارٹی جانے کی بات کی، کیونکہ ایسی نہیں اس کے بعد وہ مہاراجی ہے. پھر نواز شریف صاحب کو جب اقتدار کرا گیا تو گجرانوالہ میں انہوں نے آپ کی نام لیا، اور اس کے بعد بڑے عرصے تک ہم نے دیکھا کہ خاموشی چھا گئی. لیکن اب جو سینیریو ہے نا وہ بڑا بدل گیا ہے. پی ٹی آئی کو جب اقتدار سے نکالا گیا تو انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر اور گھنٹوں کے حساب سے اسٹیبلشمنٹ کو رگڑنا شروع کر دیا. اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا، آر بی ٹی نے یہ کیا، ایس آئی نے یہ کیا، مطلب اتنی بات ہو گئی. اس کے بعد لوگوں کو لگنے لگا بچے کو یاد ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو پولیٹیکل سینیریو ہے آپ کا، جو آپ کا طریقہ ہے، ڈائنامکس ہے جو پالیٹکس کی، وہ چینج ہو گئی، کھل کے بات کی جانے لگی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نون لیگ بہتر کر سکتی ہے، لیکن اس پر بھی ہم کسی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا نون لیگ کو 2/3 اکثریت سکے گی یا یہ ایک مسلیٹ بنے گی اور ایک ہم پارلیمنٹ کی سچویشن ہوگی. نواز شریف صاحب کے پاس بھی ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اسی لیے وہ جو 1 مہینے کی سوچ بچار ہوئی تھی اور اس کے بعد ایک پالیسی بنائی گئی تھی کہ پرانے لوگوں کا حساب ہونا چاہیے، لیکن پھر 2 دن کے بعد جب شہباز شریف صاحب بدل جاتے ہیں تو اس میں 180 ڈگری کا چینج آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ کسی حد تک کچھ کمپرومائز کرنا ہے اور کچھ فرنٹ فٹ پہ آ کے لوگوں کے سامنے بھی بیانیہ رکھنا ہے. اگر آپ وہ بیانیہ نہیں رکھیں گے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو نون لیگ کا ووٹر یا کارکن بھی باہر نہیں آئے گا، کیونکہ ایک میوچل، میرا خیال ہے کہ ایک میچورٹی کا لیول ہے جو کہ پاکستانیوں میں آ چکا ہے. جی. اور اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل سسٹمز ہیں، اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 5 سال میں حکومتیں رہی، چاہے 16 ماہ کی پی ڈی ایم یا 13 سال کی پی ٹی آئی، ان کے ہوتے ہوئے ترقی کا گراف نیچے آیا ہے، معیشت کا گراف نیچے آیا ہے، مہنگائی بڑھی ہے. ان تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور نون لیگ کو سامنے لانا ہوگا. جہاں تک آپ کو سیاسی جال تیار کرنے کی بات ہے تو میرا نہیں خیال، کیونکہ نون لیگ کی طرف سے نواز شریف صاحب چوتھے وزیر اعظم ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ امپورٹنٹ ضرور ہے کہ نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم ہوگا یا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے لاسٹ مومنٹ کے اوپر سچویشن کچھ بھی تبدیل ہو سکتی ہو. لیکن اگر نون لیگ ابھی یہ نہیں کہے گی کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہے تو پھر شاید میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے ووٹر یا کارکن کو صحیح معنوں میں سڑکوں پر لانا اور ان کے حق میں ووٹ ڈلوانا بڑا یہ مشکل چیلنج ہوگا جو اس طرح سے پورا نہیں ہو سکتا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کچھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، ادروائز نون لیگ کے لیے کرنا بڑا مشکل ہوگا. ٹھیک ہو گیا.